نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. دوستان محترم، آج کی ہماری جو یہ نشست ہے اس بات پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے منعقد کی ہے کہ شرک جو ہے اور توحید اسلام کے اندر اس کی کیا ڈیفینیشن ہے اور جو علماء عقائد ہیں انہوں نے اس ڈیفینیشن کے مطابق کیا ڈیفائن کیا ہے، اور جو عام ہماری بولی میں لوگ ہر ایک چیز کو شرک گرداندنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم کہتا ہے تو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ شرک ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے تو اس لیے آپ نے یہ شرک کر دیا. اگر کوئی بندہ مزارات پہ جاتا ہے تو وہ اس کو شرک کا نام دے دیتے ہیں. غرضے کہ ہر ایک کام جو وہ اپنی عقل کے مطابق بصیرت کے مطابق یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کام جو اہل سنت والجماعت کرتے ہیں جو ثواب اعظم ہے ان پر وہ شرک کا الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو توحید ہے وہ کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. چونکہ توحید کا جو اپوزٹ ہے وہ شرک ہے، یعنی توحید اگر اسلام ہے تو شرک جو ہے وہ کفر ہے، اور کفر کی آخری حد کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے. اس کی آخر والی جو بات ہے یعنی آخری حد جو ہے وہ شرک ہے. تو اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوگی کہ توحید بیسیکلی کیا ہے. ایسا کوئی بھی کام جو توحید ہوگا نا اس کے اپوزٹ جب کوئی بات ثابت ہو جائے گی تو وہ شرک ہو جائے گا. اگر کوئی ایسا کام جو توحید کے اپوزٹ نہیں بنے گا تو وہ شرک کبھی بھی نہیں کہلائے گا. یہ بات بڑی بنیادی طور پر یاد رکھنے کی ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں نشین رہنی چاہیے کہ شرع کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جو جن کے مختلف قسم کے مدارج ابھی ہم اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو اگر کوئی عام کام جو حرام درجے کا بھی ہوا ہے تو اس کو شرک کا درجہ دے دینا یہ کسی طور پہ بھی انصاف پسندی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے، اور جو پہلے لوگ گزرے ہیں انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے. تو لفظ شرک جو ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے. لفظ شرک شرکت سے بنا ہے جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں اوروں کو شریک مانا جائے. تو صاحب لسان العرب جو ہے انہوں نے ڈیفینیشنز کی ہے. ابن منظور افریقی نے لسان العرب کے اندر سب سے موسٹ اتھینٹک ڈکشنری ہے جناب. وہ کہتے ہیں کہ شرکتوں اور شرکتوں کا معنی دو شریکوں کا ایک چیز میں ملنا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ہم شریک ہوئے یعنی آپس میں ہماری شراکت ہوئی، اور دو شخص باہم شریک ہوئے یعنی دونوں میں شراکت ہو گئی اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک بن گیا. یہ اس کا لغوی معنی ہے، اس کے مطابق ہو گیا. شرک کا شرعی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد کے اندر یہ عبارت لکھی ہے کہ مجوس کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر، مجوسیوں کی طرح واجب الوجود سمجھ کر الوہیت میں شریک کرنا، یا بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرح، یہ بات ذرا نوٹ کرنے والی، بتوں کی پوجا کرنے والوں کی طرح کسی کو مستحق عبادت سمجھنا اشراک کہلاتا ہے. ٹھیک ہوگی جی بات. تو اب یہ بات بڑی غور طلب ہوگی کہ کسی مسلمان کے اندر آپ پوجا والی کبھی بھی یہ لائن نہیں کسی ثابت کر سکیں. کوئی بندہ ایسے سوچ لے کے جاتا ہو کسی کے پاس بھی کہ پوجا کرتا ہو کسی کی بھی، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، رسول، کوئی بھی لوگ ہوں، کوئی شخص مسلمان جو ہے نا ان پڑھ سے ان بندہ بھی ہوگا نا تو پوجا کا کانسیپٹ اس کے اندر نہیں پایا گیا ہوگا. تو جب یہ پایا نہیں جاتا ہوگا تو کم از کم اس کی ریزمبلنس یا مشابہت جو کبھی آپ ثابت نہیں کر، خالی مشابہت کسی کی اشتراک ہونے کی وجہ سے ثابت نہیں کر سکتے ہوں گے. تو یہ تو اس کا اصطلاحی مفہوم ہو گیا.
اب یہ بات ذرا ذہن نشین رکھیں کہ اس کی ڈیفینیشن آپ نے کر لی. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے میں، ربوبیت میں کسی کو شریک کریں گے تو شرک ہوگا. اللہ تعالیٰ کی پالن ہار ہونے میں اگر کسی کو شریک کریں گے تو شرک ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اگر کسی کو شریک کریں گے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اچھا، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ شرک کی جو سب سے اچھی ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آ گئی، شرک ہو گیا. ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور جو آخری خطبہ ہے اس وقت جو باتیں پیش آئی ہیں وہ کیا تھی. وہ بات بھی آپ کے بعد سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی کہ کیا بات ہوئی ہے. میرے پاس یہ بخاری شریف ہے، اس کے اندر اور مسلم شریف کے اندر بھی کئی جگہوں پہ، یعنی اگر آپ اس جلد کے اندر 1 2 3 4 جگہوں کے اوپر یہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے. ٹھیک ہے جناب، کہ نبی وسلم کی حدیث میں ابھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے کہ 597 جلد 2 میں یہ میرے پاس پیج 597 ہے. تو لیجیے. اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ ایک دن بار تشریف لائے اور شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی. ٹھیک ہے جی، جیسے میت پر نماز جنازہ پڑھتے تھے. پھر آپ ممبر شریف پر تشریف لائے اور فرمایا میں تمہارے لیے آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں. میں اپنا آپ دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں. ہیں جی، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، یا فرمایا زمین کی کنجیاں عطا کی گئیں. اور یہ بات بڑی غور طلب ہے جو میری محلے سے دلال ہوگا اس ٹاپک کے ریلیٹڈ سے. اور نبی نے قسم فرمائی، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے جی، لیکن مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے. ٹھیک ہو گیا جناب، کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. یہ آخری ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم فرمایا تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی ضروری امپورٹنٹ ترین بات ہوتی ہے بندہ قسم کھاتا ہے. یعنی عام طریقے سے آپ قسم نہیں کھاتے. یعنی جو آپ سمجھتے ہیں کسی کو یقین دلانے کی آخری حد جو وہ قسم ہے، تو پھر قسم اٹھانے کی بھی ایسی ذات کا نام لیں جو سب کا خالق و مالک ہو، اس کی قسم اٹھانا تو سمجھ آ رہی تھی بات کی، اس سے بڑی بات کوئی اور نہیں کرنے والے. پھر یہ اتنی اتھینٹک موسٹ ترین بات آ جائے گی. تو نبی کا قسم فرمانا اللہ تعالیٰ کی یہ بات زور دے کے بتانے کی موجود ہے بیسیکلی، کہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کو سمجھو. یعنی میں قسم اٹھا کے اگر اللہ تعالیٰ کی بات بتا رہا ہوں تو پھر تمہیں اس بات پہ اس طرح بلیو کرنا چاہیے کہ میرے بعد مجھے پتا ہے، مجھے یقین ہے، یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. جب نبی نے کہ مجھے خوف ہی نہیں اس بات کہ تم شرک میں میرے بعد مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ضرور ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگ جاؤ گے. آج تم دیکھو ہر مسلمان جو کہتے اتنے مکان ہو جائے، اتنی گاڑیاں فلانا ہو جائے، یہ ہر چیز کے پیچھے پڑا ہوا مٹیریلسٹک سوچ دن بدن ہوتی جا رہی ہے. تو دنیا کے اندر کتنے انوالو ہیں؟ پوری دنیا میں 66 ممالک جو ہے مسلمانوں کے ہیں. اور نبی کی ایک اور حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا مسلمان تعداد میں سب سے زیادہ ہوں گے لیکن ان کی توقیر عزت کوئی نہیں ہوگی عالم اسلام کے پوری عالم کے اندر. تو کیا وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے ایک دوسرے کے جناب میری کاٹتے رہیں گے دوسروں کے، اور جو دوسری اقوام ہوں گی ان کے سامنے ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی. تو یہ بات ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخری ایک جملہ اس کے میں ایک بات ایڈ بھی کیا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خطبہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا مطلب؟ کہ یہ آپ کا آخری خطبہ تھا، آخری خطبے میں آپ نے یہ بات فرمائی. اس کا مطلب ہے جو پہلی باتیں اگر آپ کوئی مینشن کرنا چاہیں گے تو وہ پہلے کی ہوں گی. یہ جو آخری بات کی آخری خطبہ فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ سب سے آخر میں بات چلی ہے. تو اب اس کو بات لے کے کرنا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی ہے، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی گارنٹی دے رہے ہیں
کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنا شروع کر جاؤ گے. اور اب لوگ یہ کرنا شروع کر دیں کہ جو سواد اعظم ہے اس پر شرک کا الزام لگانا شروع کرتے ہیں. یعنی اہل سنت والجماعت جو ہم لوگ ہیں، سواد اعظم ہم لوگ ہیں، مجھے 73 فرقوں والی حدیث کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک جو فرقہ وہ جائے گا جنت کے اندر، اور وہ اہل سنت والجماعت ہے. اور اہل سنت والجماعت کیا ہے پوچھا جب صحابہ کرام اجمعین نے فرمایا ما انا علی الجمع واصحابی، جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ کرام اجمعین ہیں. تو سواد اعظم پہ ایز اے گروپ کے، جماعت کے آپ کا یہ الزام لگانا کہ یہ سنی سارے جو ہیں نعوذ باللہ یہ مشرک ہیں، یعنی شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. تو مشرک کے ساتھ آپ کافر ہیں، اسی وجہ سے آپ اس کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے باتیں لکھی ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا چاہیے. اور یہ پہلے حجاز کی ہسٹری میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ وہ قتل کیا کرتے تھے ان کی خواتین کو، جو ہے وہ اپنی باندیاں بنایا کرتے تھے. تو اب یہ بات یہاں پہ یہ آنی کہ ہمارے اوپر اس بات کا الزام لگانا کہ یہ ایز اے جماعت شرک کرتے ہیں، تو یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں. کیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا موجودہ فرما رہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں تو میرے بعد شرک کرنا شروع کر دو گے. لیکن من حیث الکل شرک سے امت محفوظ رہے گی، یہ مراد ہے اس بات کی. اگر کوئی ایک بندہ کوئی ایسا کہیں پہ پایا جاتا ہے جہالت کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، تو ہر ایک مسلمان کی بھی ڈیوٹی ہے اسے سمجھایا جائے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے جہالت کی وجہ سے، اگنورینس کی وجہ سے کیا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے کرنے کی ضرورت تھی، تم نے یہ غلط کام کیا. بجائے اس کے کسی پر ایک بندے کو لے کے تو من حیث الجماعت آپ اس کے اوپر جو ہے حکم لگانا شروع کر دیں، یہ کسی طور پہ انصاف پسندی کا کام نہیں ہوگا. اور پھر یہ بات ہے کہ حرام جو ہے وہ سب سے بڑا اور اس سے بڑا درجہ جو ہے شرک ہے. حرام جو ہے وہ سب سے بڑا درجہ، اس سے بڑا درجہ جو ہے وہ شرک ہے. اور حرام جو ہے وہ امر فقہ میں سے ہے، لیکن شرک جو ہے وہ امر عقیدہ میں سے ہے. اس کے لیے جب تک دلیل آپ کے پاس کمپیٹنٹ قسم کی نہیں ہوگی آپ کسی کے اوپر یہ بات نہیں کر سکتے. امر فقہ جو ہے وہ تو ہوتے ظنیات کے اوپر بیس کرتے ہیں. اور پھر شرع کی روح سے اگر ایک چیز ناجائز اور حرام بھی ہو تو ضروری نہیں کہ وہ شرک بھی ہو. یہ بات آپ نے ذہن یاد رکھنی ہے کہ شرع کی روح سے اگر کوئی چیز ناجائز ہو یا حرام ہو تو وہ ضروری نہیں کہ وہ شرک بھی بن جاتی ہو. ٹھیک ہے. پھر ناجائز اور حرام میں بھی دیکھیں گے کہ خلاف شرع کس درجے کا منع ہونا پایا گیا ہے. ہاں جی، یعنی ناجائز اور حرام جو ہے ان میں بھی دیکھیں گے کس درجے کا ہونا پایا گیا، پھر اس کے مطابق حکم لگے گا. جائے کہ آپ اس کو شرک کا ڈائریکٹ نام دینا شروع کر جی کو اس جو بارڈر ہے جناب میری اس کے پار اٹھا کے پرے پھینک دیں، آپ اس کو مشرک ثابت کر دیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کسی شخص کے ساتھ. اور شرک جو ہے وہ کفر کی آخری حد ہے. اب حساب لگائیں کہ آپ کتنا بڑا جو ہے وہ غلط کام کریں. یہ لوگ فتوے دینا شروع کرتے ہیں یہ مشرک ہیں، یہ شرک کرنا شروع کر دیا. تو فتویٰ سازوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات تو دیکھنے والی ہے کہ کیا وہ ناجائز کام ہے، کس درجے کا کام ہے، کس درجے پہ پہنچا ہوا، کفر کے درجے پہ پہنچا بھی نہیں پہنچا ہے، تو حرام بھی ہے کہ نہیں، کس درجے کا حرام ہے، پھر شرک تو آخری پہ ہے. تو سوچنا چاہیے یار میں جو فتویٰ دینے لگوں کیا یہ ساری چیزیں میں نے کنسیڈر کی ہیں بیفور فتویٰ دینے سے پہلے. اور یہ کتنا آپ اس کو اس طرح مثال لے لیں سمجھنے کے لیے کہ اگر کسی بندے کو انفیکشن ہوا ہو تو کوئی بندہ جو غلط معالج ہے وہ غلط تشخیص کر کے کہے جناب اس کو کینسر ہو گیا، تو دوائی کینسر والی دی، جناب پتہ چلا 2 دنوں بعد بندہ مر گیا جناب کینسر کی غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے، کہ اس کو تو کینسر تھا ہی نہیں. تو اس کا سارے کے سارے ذمہ دار، اس کی جان جانے کا ذمہ دار کون شخص ہوگا؟ جس نے غلط تشخیص کی ہے. کسی بندے کو فلو ہوا تھا تو بندے کہا تم نے تو ٹی بی ہوئی ہے جناب میری، تو ٹی بی پہ دوائیاں دیں اس کو، تو کچھ اثر نکالے کہ بندہ گیا. تو اس کا مطلب ہے غلط تشخیص کے آپ دیکھیں کتنا بڑا غلط رزلٹ نکل سکتا ہے. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں پہلے سب سے ضروری چاہیے ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم صحیح تشخیص تو کریں کسی معاملے کی. اور اس کے بعد یاد رکھیے گا یہ تعین کرنا بھی بڑا ضروری ہے کہ توحید کے جس درجے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا شمار حقوق اللہ میں ہونا چاہیے، اور جس حق کی خلاف ورزی ہوئی ہو کوئی عام یا مشترک حق نہ ہو، یعنی ظاہراً اشتراک نہ پایا جاتا ہو، بلکہ خالصتاً بلا شرکت غیر اللہ کا حق ہو اس میں. ٹھیک ہو گیا جی بات. اور یہ بھی ضروری ہے کہ یہ حق شکنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال سے ثابت کی جائے. یعنی جو حق شکنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات سے، افعال سے ثابت کی جائے، مگر
اس اختصاص اس میں خصوصیت پائی جاتی، اختصاص پایا جائے نہ کہ اشتراک. ٹھیک ہوگی بات جی؟ تو یعنی صرف اشتراک کی وجہ سے آپ اس پہ شرک کا الزام لگانا شروع کر دیں کہ اللہ بھی مالک ہے زمین و آسمان کا. آپ کہیں راجا صاحب جناب یہ زمین میری ہے، ملک صاحب کہتے ہیں یہ زمین میری، چول صاحب کہتے ہیں یہ زمین میری ہے، پوری دنیا میں یہ سسٹم رائج ہے. تو بظاہر اشتراک تو پایا گیا ہے کہ رب بھی زمین کا مالک ہے جی، بندہ بھی زمین کا مالک ہے، تو اشتراک تو پایا گیا. تو صرف اشتراک کی وجہ سے خالی اس پہ شرک کا الزام لگانا صحیح بات میں کہ ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، جبکہ بعد میں ابھی کرتے نہیں ہیں. اچھا، تو یہ بات اس بات سے آپ کو سمجھ آنا چاہیے جو میں نے تمہید باندھی ہے کہ ایک تو صحیح جو تشخیص ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ کس درجے کا ہوا ہے کرنے بعد بجائے چے جائے کہ بندہ ہر ایک بات کو شرک کا نام دینا شروع کر دے، یہ بات کسی طور پہ بھی صحیح نہیں ہوگی. اچھا، پھر میں آپ کے رسم کی حدیث مبارکہ بھی رکھ دی ہے. رسول نے یہ فرمایا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنا شروع، اور نبی تمہارے یہ کہیں تمہیں کہ مجھے خوف نہیں ہے شرک کرنا شروع، تم وہ کون ہوتے ہو جناب نبی کے خلاف جانے والے کہ تم کو کہ نہیں یہ سارے سارے شرک کرنے والے ہیں؟ پھر یہ بات آ گئی. اب توحید کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ توحید کا اپوزٹ جو ہے وہ شرک ہے. توحید لغت میں کیا کہتے ہیں؟ توحید بیسیکلی باب تفعیل میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، وعدہ کے معنی میں. اور یہ کہ کسی کو ایک تسلیم کرنا یا ماننا ہے جی، یا بنانا ہے. توحید باری تعالیٰ سے لغتاً مراد ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ اپنی ذات، صفات اور فعال میں ایک ہے، اکیلا ہے، اور کوئی اس کا شریک یا مشابہ نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، اور یہ آپ کی توحید ہوگی. اچھا، اب بات یہ کرنے والی ہے کہ جو توحید ہے آپ کی وہ کتنی قسم کی ہے؟ وہ 3 قسم کی ہے بظاہر. واحد عددی ہے، واحد جنسی ہے، واحد نوعی ہے. ہیں جی، یعنی واحد عددی کیا ہے کہ 2 کے آدھے کو 1 کہتے ہیں. تو کیا آپ کی توحید یہ ہے کہ توحید واحدی ہے؟ یہ تو شرک ہے. یعنی 2 مانو گے تو اس کا آدھا آپ سمجھیں گے نا، یہ بات آپ کہنے لگیں. دوسری یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی توحید جنسی ہے، یعنی ایک جنس کے سارے لوگوں کو کہنا، تو یہ بھی آپ نہیں کہتے، یہ بھی شرک ہے کہ یہ بھی توحید آپ کی نہ ہوئی. تیسری ہے توحید نوعی، یعنی ایک نوع کی بات کی جائے تو یہ واحد نوعی ہوگی، ایک نوع کے سارے ان کی بات کریں تو یہ بھی توحید کی قسم جو ہے یہ بھی شرک ہوگی. ٹھیک بات. اب یہ دیکھیں گے کہ ہماری توحید جو ہے وہ کیا ہے، وہ کون سی توحید ہے جو ہم توحید کو ایسے توحید مانتے ہیں. ہماری جو توحید ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بتائی ہوئی توحید ہے. اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو سب سے پہلی بات ہے وہ دیکھیں کہ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بارے میں توحید کا اعلان کرنا چاہا تو کیا فرمایا کل. توحید اپنی رب تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے تو سرکار کو بیچ میں رکھا کہ او پیارے آپ میرا اعلان کرو. ہے جی، ڈائریکٹ بھی تو ہر بات کر سکتا تھا. فرمایا کل، اے پیارے تو اعلان کر. کس بات کا اعلان کر؟ میرے بارے میں اعلان کر. کیا؟ وہ اللہ احد ہے جی، کہ وہ اللہ یکتا ہے، وہ ایک ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ الصمد، اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ سب سے بے نیاز، سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ توحید جو ہے یہ ارکان 7 ہیں، 7 ہیں اس میں بیان ہوئے ہیں. تو یہ جو توحید ہے رب نے اعلان فرمانا چاہا اپنی توحید کا، بیچ میں کس کو ڈالا جناب؟ کس کے ذریعے سے توحید کا اعلان فرمایا؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ وہ سونے تو میرا اعلان فرما، آپ اعلان فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرما دیجئے؟ کہ اللہ یکتا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ بے نیاز ہے، سب پر فائق ہے، کوئی نہ اسے پیدا ہوا نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے. یہ ساری باتوں کا اعلان جو ہے کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا گیا. تو توحید بھی جو ہے وسیلے سے ہوئی ہے، یعنی ایسی توحید رب جانا چاہتا ہے کہ میرے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہو نا تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا پڑے گا. یعنی میری بارے میں معرفت چاہتے ہو تو معرفت وہ ہے وہ جو جانتا ہے میرے بارے میں، جو معرفت سب سے پہلے جو رکھنے والا ہے نا، اس سے پوچھو کہ میں کون ہوں، میری کیا ڈیفینیشن ہے، وہ تمہیں بتائے گا. اس سے یہ بات ثابت ہوگی. اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب یہ بات آپ نے ثابت کر دی
کہ توحید جو ہے وہ بھی نبی پاک کے وسیلے سے بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے شروع میں کہا کہ شرک کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کے اپوزٹ، توحید کے اپوزٹ اس کو آپ ثابت کریں. ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں اس میں کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے. یہ بات ذرا غور سے سنیں، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے. جب ہم میلاد مناتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، جناب نعوذ باللہ. اور بیوقوفو، میلاد منانا ہی رد شرک ہے. کیوں؟ جب ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم یہ برملا اعلان فرما رہے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ان کا میلاد منا رہے ہیں، آج وہ پیدا ہو گئے ہیں. جب پیدا ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو کی شان تو یہ ہے کہ نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے. تو آپ رد کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی شرک کا، کہ یہ اعلان کر کے کہ ہم نبی پاک کا میلاد منا رہے ہیں کہ وہ پیدا ہو گئے ہیں. پیدا ہونا مخلوق ہے نا، وہ تو خالق ہے، وہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہی نہیں. تو یہ اس کے اپوزٹ ہو گیا. جب اپوزٹ ہو گیا تو شرک کیسے ہو گیا؟ دوسری بات مزے کی ہے، وہ کیا؟ میرا رسول فرماتے ہیں جو عرس مناتے ہو تم لوگ، یہ بات سوچو ذرا، تم کہتے ہو عرس منانا شرک ہے، نعوذ باللہ. اور بیوقوفو، عرس کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد اس کا عرس منایا جاتا ہے. ہم یہ عرس منا کے برملا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے. تو رب تعالیٰ کے بارے میں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں، وہ تو ان سے مبرہ ہے. ہیں جی، کہ اس نہ اس سے کوئی پیدا ہو، نہ اس سے پیدا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اور وہ تو جو ہے نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. وہ ابدی ازلی لم یزلی ہے. تو یہ تو مخلوق ہے. یہ جو ڈیڈ ہو گیا ہے، فوت ہو گیا، اس دنیا سے پردہ فرما گیا بندہ، اس پہ تو موت واقع ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں میں مبرہ ہے. تو اس کا مطلب ہے اہل سنت والجماعت جب یہ عرس مناتے ہیں تو وہ شرک کا رد کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے معنوں میں کہ وہ جو رب کی تعریف کے مطابق جو باتیں آ رہی ہیں، اس کی شان کے لائق جو باتیں ہیں، اس کا ہم الٹ کر رہے ہیں. دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شرک نہیں کر رہے ہیں، ہم شرک کا رد کر رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہوئی بات جی؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ اچھا، آگے بات چلتے ہیں. اچھا جی، پھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ کما ربا یعنی صغیرہ. ہیں جی، کما ربا یعنی صغیرہ. ابھی قرآن مجید کی میں شہادتیں آپ کو پیش کرتا ہوں تاکہ پھر وہ یہ نہ کہیں جناب میری اپنی کڑی کڑائی باتیں کرتے ہیں. تو یہ بات ہوئی، لیکن اس بات پہ بات کرنے سے پہلے یہ بات سن لیں کہ رب کا جو معنی ہے نا وہ کیا ہے. انہوں نے تو رب کو رب ہی لکھا، معنی بھی نہیں کیا اپنے قرآن مجید کی جو انہوں نے تفاسیر لکھی ہیں. المنجد پڑھی ہوئی ہے، یہ فروز اللغات ہے جو سب سے پرانی ڈکشنری، اس کے بیچ میں بھی لکھیں کہ لفظ رب جو ہے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے. رب تعالیٰ لکھا ہے تو لکھا ہے پالن ہار، پالنے والا، اس کو کہتے ہیں رب. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ جو ہے یہ باقی جگہوں پہ بھی استعمال قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے ہیں اور جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی لفظ رب کو حضرت یوسف نے بادشاہ مصر کے لیے بھی استعمال کیا جی. اور یہ سورہ یوسف ہے، میرا خیال ورس نمبر 12 ہے شاید. میں اس کا وہ حصہ پڑھ دیتا ہوں. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. تو یہ دیکھیں کہ لفظ رب استعمال کیا کس کے لیے؟ بادشاہ مصر کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا ہے. پھر آپ یہ اسی طرح دیکھیں گے کہ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ بنی اسرائیل کی میں نے تلاوت کی ہے آیت. اور اللہ کے حضور عرض کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں میرے والد اور والدہ یعنی پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. رب کا لفظ استعمال، ان کے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین، اور رب بھی رب ہے، وہ بھی پالن ہار ہے. ماں بھی، بابا بھی پالن ہار ہیں، ماں بھی پالن ہار ہے جی. جو بادشاہ ہے وہ بھی پالن ہار ہے. تو کیا نقطہ نکلتا ہے؟ تو بظاہر شرک کے مطابق تو آپ نے شریک کر مارا ہے اس کو. رب بھی پالن ہار، ماں بھی پالن ہار، تو بظاہر تو یہ شرک ہو گیا، اشتراک ہو گیا دونوں کا. تو اکارڈنگ ٹو دی ڈیفینیشن آف دا شرک تو یہ کیا ہوگا؟ پھر شرک ہوگا. یہ دوسری بات، رب بھی جو ہے وہ نور ہے، صفت ہے اس کی نور ہونا. تو فرشتے جو وہ نور ہیں کہ نہیں ہیں؟
ان کے بارے میں تو کوئی جھگڑا نہیں نا کہ وہ نور ہے. جب رب بھی نور ہے، اس کی صفت بھی ہونا بھی نور ہے، فرشتے بھی نور ہیں، تو دونوں میں اشتراک تو پایا گیا اس کی صفت میں، صفات میں وہ شریک ہوئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ذاتی ناموں میں اگر کسی کو شریک کرو گے تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. نہیں جی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ بھی رؤوف الرحیم ہے. ہیں جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ رؤوف الرحیم کے نام سے بلایا، یعنی اپنے ذاتی ناموں سے بلایا. تو نعوذ باللہ تمہارے عقیدے کے مطابق اگر ہر بات شرک ہو جاتی ہے تو رب بھی رؤوف الرحیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے، تو دونوں ناموں میں تو شریک ہو گئے. ٹھیک ہو کی بات؟ یہ بھی شریک ہو، اس بات میں بھی شریک ہو، اس میں بات میں بھی شریک ہو گئے. اب یہ ساری باتیں جو آپ نے اکٹھی کی ہیں اس کو ذرا آپ سمجھیں کس نقطے کے تحت. اسی طرح بے شمار اور میں ابھی مثالیں دیتا ہوں قرآن مجید کے اندر سے اور دوسری جگہوں سے بھی. اب ہم یہ کہیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ پالن ہار ہے اسے کسی نے پالن ہار بنایا نہیں ہے. اس کی ذات جو ہے وہ کس طرح کی ہے، اس کی صفات جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں. صفات جو صفتیں ہوتی ہیں، وصف ہوتے ہیں، وہ ذات کے تابع ہوتے ہیں. جس طرح کی ذات ہوگی اس طرح کی صفات ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح کی ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی. ہے جی. وہ زوال پذیر نہیں ہے، ابدی ازلی لم یزلی ہے. اسے کسی نے کریٹ کیا نہیں ہے، پالن ہار بنایا نہیں ہے، بلکہ وہ خود سے خود پالن ہار ہے. لیکن یہ جو ماں اس کی پالن ہار ہے، بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا اس کو. وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، یہ مخلوق ہے، یہ کریشن ہے. اس فرق کی وجہ سے شرک نہیں ہوگا. بظاہر اشتراک دے کر آپ کہہ سکتے ہیں نا شرک ہے، جیسے آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں. دوسری بات، جو اللہ نور ہے اسے کسی نے نور بنایا نہیں ہے، وہ خود سے خود نور ہے. لیکن جو فرشتے نور بنائے ہوئے ہیں وہ اس کی مخلوق ہے، اس کی کریشن ہے اس کی. تو کریٹر اور کریشن کے فرق کی وجہ سے شرک نہیں ہوگا. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو ظالموں؟ اور تمہارا نبی نور ہے، کہتے ہیں وجہ سے شرک ہو گیا، اللہ بھی نور ہے. اور بیوقوفوں اور فرشتوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہو؟ اللہ جو نور ہے خود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نور جو بنائے ہوئے نور سے شرک نہیں ہوگا. تیسری بات کہ جو آپ کو مثال دی ہے پالنہار کی بھی ہوگی، نور کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا. اب رؤوف الرحیم کی، کہ جو اللہ رؤوف الرحیم ہے اسے کسی نے رؤوف الرحیم بنایا نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رؤوف الرحیم بنایا ہے. تو اس ڈفرینسیشن کی وجہ سے، اس فرق کی وجہ سے شرک اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا. اگر آپ یہ جملہ نہ بولیں تو اس کے اوپر سے آپ کبھی شرک نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ بظاہر تو اشتراک موجود ہے، ڈیفینیشن کے مطابق ساروں کے اندر شرک پایا جاتا ہے. لیکن جب تک یہ نہیں آپ کہیں گے، اس کا مطلب کوئی ایسی بات ثابت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس کی ذات کے مطابق، اس کی ذات کے مطابق ہوئے، اس طرح کے معنوں میں کسی کے لیے آپ شرک ثابت کریں گے، پھر شرک ہوگا. یعنی سمجھیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ جو رؤوف الرحیم ہے وہ خود سے خود ہے، اور جو کوئی اور رؤوف الرحیم ہے وہ بھی نعوذ باللہ خود سے خود ہے، تو پھر یہ شرک ہوگا. آپ کہیں اللہ ہمیشہ سے جو پالن ہار ہے تو یہ بندہ بھی جو ہے نعوذ باللہ ہمیشہ سے پالن ہار ہے، تو پھر شرک ہوگا. یعنی اس ڈیفینیشن کے مطابق لانا چاہیں گے. لیکن بظاہر اشتراک سمجھ مخلوق کے بیچ میں رکھ کے اشتراک ثابت کرنا اس سے شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وصف جو ہے اس کی ذات کے تابع ہے. جو مخلوق ہے وہ جو ہے اس کی جو صفات ہیں اس کی ذات کے تابع ہیں. مخلوق کبھی تھی نہیں تو کبھی نہیں ہوگی نا، لیکن رب سے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. اتنا بڑا ڈفرنس ہے اس کے بیچ میں. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ آگے چلتے ہیں. یہ آپ کو بات پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے نا ولی ہونا. تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے آپ کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ولی کہا، بلکہ اس کے ساتھ دوسرے مومنین متقین کو بھی اس لقب سے ملقب کیا. جیسے یہ آیت جو ہے سورہ مائدہ کی 55 نمبر ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارا مددگار دوست تو اللہ
اور اس کا رسول ہی ہے، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ ولیکم اللہ ورسولہ، تو واو آپ کو پتہ ہے کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ جب دو مختلف آئیں اس کے لیے واو، جیسے اینڈ کا استعمال ہم انگریزی میں کرتے ہیں، یعنی اللہ اور رسول، اور پھر وہ کون؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، اور وہ مومنین جو ہیں جی، یعنی مددگار میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے اور مومن بھی ہیں۔ تو ولی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ نہ کیا؟ تو بظاہر اشتراک ثابت ہوا دونوں کا، لیکن فرق کیا ہوگا؟ جو اللہ ولی ہے اسے کسی نے ولی بنایا نہیں ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہیں، جو متقین مومن ولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، یہ اس کی کریشن ہے، وہ ہمیشہ سے ولی ہے، ہمیشہ تک ولی رہے گا۔ یہ کبھی نہیں تھے تو کبھی نہیں ہوں گے۔ ایسا بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ جو چیز کبھی نہیں تھی نا اس پہ زوال آنا کبھی نہیں ہوگی۔ جو چیز کبھی نہیں تھی، مثلا ہم کبھی نہیں تھے نا تو کبھی نہیں بھی ہوں گے۔ تو جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہے گا، وہ صرف رب، وہ ذات باری ہے صرف۔ اچھا، تو اب ایک اور بات یہ دیکھیے گا کہ اس میں لفظ انما ہے، یہ حصر کا قاعدہ ہے، حصر استعمال ہوا ہے۔ بلکہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارا ولی تو صرف اللہ تعالیٰ، اس کا رسول مومنین ہی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی تمہارے مراد یہ کہ تمہارے مددگاروں میں بس اللہ تعالیٰ، اس کا رسول، ایمان والے ہیں، چوتھی کوئی ذات نہیں ہے۔ حصر یہ ہے، باقیوں کی نفی کر کے اس نے بند کیا نا، ہے جی، انما کو لفظ انما حصر کے استعمال ہوا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے بالاتفاق حضرت مولا علی مشراد اللہ کے حق میں نازل ہے کہ وہ دوران نماز جو ہے کہ نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں دران کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوں، ہیں جی۔ تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندہ جو مانگنے والا آیا تو اس نے کوئی حاجت روائی، کسی نے کوئی بات نہ کی تو آپ نے ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو ڈیورنگ دا پریئر آپ نے وہ ایسے اشارے سے پھینک دی، اس کے اوپر یہ جو ہے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی کہ جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کہ وہ حالت رکوع میں ہوں۔ تو اس سے پہلے بیشتر کوئی ایسی مثال نہیں تھی کہ دوران نماز کسی نے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی، کچھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے صدقہ کیا ہو، تو یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں۔ اتنا زیادہ چیزیں ہیں کہ اگر قرآن کریم کا بغور مطالعہ کریں تو عام اور خاص کا فرق ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شہید کہا، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، سورہ احزاب ہے جناب، ٹھیک ہے۔ اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ سورہ توبہ ہے، سورہ بقرہ سوری۔ پھر اپنے لیے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور فرمایا جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پھر اپنے لیے فرمایا انہ هو السمیع الصبیر، هو السمیع البصیر، اور یہ جو بنی اسرائیل ہے۔ اور عام مخلوق لیے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو رب بھی شہید ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے، اللہ جو ہے سمیع بصیر ہے۔ ہوگی سوائے ان 3 چیزوں کے جو چھوڑ کے گیا تھا دنیا میں، تو اب وہ جو کچھ کرے گا سینس نہیں بنتا، کیونکہ بند ہو گئی کتاب، تو اب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں، اس کی وجہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کیا وہ اپنے لیے کرتا ہے، اپنے درجات بلند کرنے کے لیے، کسی کی مدد کے لیے کرتا ہے؟ وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں جا کے قبر میں بیچ میں، ان کو کیا ریوارڈ ملنے والا ہے؟ کہا ریوارڈ کے لیے نہیں کرتے، لذت کے لیے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ساری زندگی ایسی لذت آئی ہے، وہ لذت والا کام چھوڑنا نہیں چاہتے، کہا ریوارڈ نہیں ملے گا قیامت والے دن، لیکن لذت کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مائی خاتون، حضرت مولا علی مشہور شاہ اور حضرت مائی خدیجہ السلام اللہ علیہ، جب نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی تو پہلے ان 3 بندوں کے بارے میں آتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور فرض نہیں ہوئی تو پڑھتے پھر کس لیے تھے؟ جب ریوارڈ ہی نہیں ملنا پڑھتے کیوں تھے؟ کہا فرض نہیں تھی لیکن جائز تو تھی نا، ہے جی، فرض نہیں تھی لیکن جائز تو تھی، ایک چیز جائز ہے بشک بعد میں ہونے والی ہے، پہلے جائز تھی لیکن رب کی لذت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ یہ سارے کام بعد میں جو غار حرا میں جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لذت والا کام۔ اس طرح اگر اس
پہلے اسلام سے لذت مل سکتی ہے تو بعد میں جانے کی لذت کیوں نہیں مل سکتی؟ اپنی لذت کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کام کوئی آیا ہے دعا کرتے ہیں مولا کریم میرے پاس ہے، اس کو اکیلا نہ چھوڑنا، مولا کریم یہ آیا ہے تو مہربانی فرمانے والا ہے، بے شک جیسے قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے جائیں جنت میں، تو جن ان لوگوں کے نام ہوں گے محمد وہ سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کو روک لیں گے فرشتے، فرمائیں گے مولا کریم تو نے میرے اس نام کے صدقے مہربانی فرما، تو نے میرا نام رکھا، میرے نام کی لاج رکھ، ان کو بھی جانے دے، بے شک ان کے ماں باپ نے میرے نام پہ نام رکھا تھا تو میرے نام کی لاج رکھ، ان کو بھی جانے دے جنت، تو اللہ تعالیٰ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی کی وجہ سے بھی ان کو جانے دے گا۔ تو اس وقت کوئی درجہ تو نہیں ملے گا والی بات، درجات تو نہیں ملے والی بات نہیں ہوگی نا، لیکن کسی کے لیے کام کرنے والے ہوں گے، کسی کے لیے یہ کام کریں گے۔ پھر جو پہلی والی بات یاد رکھیں کہ شہید زندہ ہے تو یہ بھی زندہ ہیں، زندگی کس طرح کی ہے یہ نہیں پتا کس طرح کی زندگی ہے، لیکن کوئی ایسی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اٹھائے گئے آسمانوں پہ کچھ لائیو ہیں تو رہ رہے نا، کوئی ایسی صورتحال موجود ہے تو وہ رہ رہے نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ ہوں، کیسے بیوقوف ہو تم، عقل کا ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے نا۔ پھر سجدہ جو کرنے والی بات آپ نے کہی تھی بیچ میں مس ہو گئی ہے، پہلی بات یہ دیکھنے والی ہوگی کہ وہ اگر کوئی بندہ جا کے ایسے سر رکھتا ہے جناب میری پیار کر دیتا ہے جناب کو دیکھنے میں دیکھو جی سجدہ کرنے لگا ہے، اور بیوقوفہ سجدہ اس کو نہیں کہتے، وہ جو سجدہ تعظیمی جو وہ لوگ کرتے تھے، صحابہ کرام نے کے سامنے کیا، آپ نے منع فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا، پہلے تھا لیکن میں منع کرتا ہوں تمہیں۔ لیکن کوئی جیسے میں نے پچھلے بار آپ کو روایت بتائی تھی حضرت وہ یوم انصاری رضی اللہ علیہ، کیا انہوں نے چہرہ مبارک رکھا ہوا کی قبر مبارک کے اوپر، تو چہرہ مبارک کس طرح رکھا سکتا ہے بندہ؟ نیچے جھکے ہوں گے تو جا کے پھر رکھا ہوگا نا، تو پروسٹیٹ والی صورتحال تو بن گئی ہے۔ تو پیچھے سے آ کے مروان نے کہا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، نہیں پتا تم کیا کر رہے ہو، انہوں نے پیچھے مڑ کو دیکھا، کہ مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، تو مجھے نہ بتا، میں کسی پتھر کے پاس نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تمہارا جو عقیدہ ہے نا وہ مروان کے ساتھ ملنے والا ہے، جس کیٹیگری کا تم بندہ تھا تم بھی اسی کیٹیگری کے بندے ہو، منع کرنے والے۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں مجھے پتا ہے میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں، یعنی وہ بے جان ہوتے ہیں، یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی کوئی حیات مبارکہ ہے ان کے پاس میں آیا ہوں، تو اپنا نہیں رکھا ہو۔ نیت کی بات ہے، جا کے رکھتے ہو کہتے ہو مولا کریم تمہارے پیارے کے پاس آ گیا ہوں، مہربانی فرما، اسی کے صدقے میرے اوپر مہربانی فرما، رحم فرما، میرے سے غلطی ہوئی لیکن مہربانی فرما، توبہ کر، میری قبول کر، میرا یہ کام کر دے۔ تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے، جیسے میں بتایا ڈیفرینشیٹ ساری چیزوں کی، اس طرح ادھر بھی ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے دینے والا ہے وہ ہمیشہ سے دینے والا، ہمیشہ تک دینے والا ہے، لیکن یہ جو ولی باقی لوگ دینے والے ہیں یہ اس کی عطا سے دینے والے ہیں، یہ خود سے خود دینے والے نہیں ہیں، ان کا تعلق ان کے ساتھ ایک بات ہے، جس کا تعلق اسٹیبلش ہو جائے گا، خاتمہ بالخیر اسٹیبلش ہو جائے گا، اس کے پاس جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہوئی۔ تو وہ جو چادریں رکھتے ہیں وہ طواف کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، پہلی تو بات یہ ہے جو چادر ڈالتے ہیں، میں نے بتایا اس کا کوئی وہ ثبوت نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا عائشہ صدیقہ وہ جو ایک عرابی آیا تھا انہوں نے کہا تھا جناب چادر، ایک خاتون آئی تھی تو کہا تھا چادر ٹائیں، تو چادر ٹوائی تھی، کوئی چادر پڑی ہوئی تھی تو ٹوائی تھی نا، روزہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی ہوئی تھی، تو صحابہ اگر ڈالتے تھے جناب تم کیسے منع کرنے والے موجود ہو؟ طواف جو ہے وہ خانہ کعبہ کا جو ہے وہ صحیح ہے کرنا، ٹھیک بات، لیکن باقی کسی کے لیے بائی مانا کہ جس طرح خانہ کعبہ کے جیسے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اس نے فرض کیا کرنا، اس طرح اگر اس نیت کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ہے وہ غلط ہے۔ ابھی میرے پاس وہ کتاب موجود نہیں ہے، میں آپ کو کبھی وہ دکھاؤں گا، اس میں ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ کسی جگہ تشریف لے گئے، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ صحابی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، لوگ ان کے گردا گرد جو ہے نا چکر لگانا شروع ہو گئے، خوشی کا اظہار کرنا شروع ہو گئے کہ یہ رسول کا صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں جناب میری خوشی کے اظہار ان کے چکر لگا لینا، خالی چکر لگانے سے سمجھنا شروع کر، طواف کرنا شروع، تم اپنی یہ تو آپ کی بہت بڑی بیوقوفی ہوگی نا، یہ وہ خوشی کا اتنا بڑا اظہار کیا کہ یار یہ بندہ جو ہے اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنے والا بندہ ہمارے پاس آ گیا، ہمارے کتنے خوش نصیب ہیں، تو ان کے گردا گرد جناب چکر لگانا شروع کر دے۔ بظاہر تو طواف والی صورتحال موجود ہے جس طرح خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو، لیکن صرف اشتراک کی وجہ سے تم حکم لگانا شروع کرو، یہ غلط فہمی ہے آپ کی، جیسے میں نے پہلے آپ کو ثابت کیا ہے، جس درجے کا کام ہوگا اس درجے کا حکم لگاؤ، یہ خوشی کا کام انہوں نے کیا، خوشی سے ان کے گردا گرد چکر لگانا شروع کر دیے، وہ ذہن میں عقیدہ رکھ کے نہیں چکر لگانا شروع کر جو طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے گردا گرد۔ تو ڈیفرینشیٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے معاملہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، بظاہر آپ جو ہے اس طرح حکم لگانا شروع کرتے کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہوگا، کسی صادق مسلمان کے اوپر، سچے مسلمان کے اوپر جس کا عقیدہ یہ نہ ہو اس کے اوپر یہ آپ لگانا شروع کر دیں، تو یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور کوئی سوال؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ حضور علیہ وسلم کی مزار مبارک کے قریب وہاں وہ شرطہ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جو مائیاں ہوتی ہیں وہ کاغذ کے اوپر کچھ لکھ کر پھینکتی ہیں جالیوں کے اندر کہ حضور علیہ وسلم تک پہنچ جائے، تو پھر وہ پڑھ لے تو پھر وہ ان کی منت پوری کرے وغیرہ، تو یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ دیکھیں طریقہ
کچھ بھی اختیار کیا جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیدہ کیا لے کے گئے، جو میں نے پہلے بات کی ہے. جو کوئی مائی جاتی ہے، خاتون جاتی ہے، وہ کس کے پاس جاتی ہے؟ پوچھو سے، وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. تو صحابہ اکرام جب جایا کرتے تھے تو جانا تو غلط ثابت نہ ہوا، پہلی بات ہے. دوسری بات ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہو کے دعا بھی نہیں مانگ سکتے، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام بھی نہیں پڑھ سکتے جناب ان کے اوپر، کھڑے ہو کے ان کو پکار بھی نہیں سکتے، جبکہ ہمارے باؤ اجداد جو ہیں وہ امام بڑے گزرے ہیں، جو صحابہ گزرے، وہ تو یا رسول اللہ سیکھے کے پکارا کرتے تھے، آ کے کھڑے ہو کے پکارا کرتے تھے، صلاۃ و سلام آ کے پڑھا کرتے تھے. تو اگر وہ یہ کرتے، اب ہمارے پاس کوئی وہ طریقہ نہیں بچا، ہم کیا کریں؟ ایک عاجز آ گئے بندے. لیکن اس سے شرک تو کم از کم ثابت نہیں ہوتا یار، کسی کے کاغذ لے کے کسی طرح پھینک دیا جائے. بدعت وغیرہ کرتے نہیں، ہیں. اور بدعت ہے تو بدعت سب سے پہلے کرنے والے تم ہو. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت تو گمراہی نہیں ہے. بدعت کی بھی قسمیں، بدعت صحیح ہے، بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت اور بری بدعت ہے. کیا اس سے اسلام کا سٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے؟ دیکھیں گے. ہیں جی، جو رکے لوگ لکھ لکھ کے جناب میری جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے، وفات ہونے کے بعد لوگ لے کے جایا کرتے، جاؤ میری طرف سے یہ پیغام جا کے پہنچاؤ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود جا کر، جب خود نہ جا سکیں، کسی بندے کو نامینیٹ کرتے تھے کہ تم میری طرف سے جاؤ، ان کی بارگاہ میں حاضری دو، جلدی جلدی جاؤ، حاضری دو، اور میری جا کے سلام عرض کرنا اور میرا یہ پیغام پہنچانا وہاں جا کے. اور یار جو خلیفہ رسول جن کو کہتے ہو آپ، خلیفہ کہتے ہیں جن کو، بڑا خلیفہ مانا جن کو آپ نے، عمر بن عبدالعزیز، جن میں یزید کو خلیفہ المسلمین کہنے پہ نام 80 دورے مروائے تھے بندے کو، یہ وہ ہیں. تو وہ جو ہے بندہ نامینیٹ کرتے، جا یہ کام کرا کہ میری طرف سے جا کے میرا پیغام پہنچا، میرا درود و سلام پہنچا، نہ کہ میرا سلام عرض کر. مائی کو پتا ہے کہ یہ پہلے پریکٹس کرتے چلے آ رہے ہیں. اب وہ بندہ کسی کو بھیجوں گا، جب جانے نہیں دیتے اندر، میں کروں کیا؟ یہ دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں. پھر وہ کوئی طریقہ چلو میں لکھ کے وہ ڈال دیتی ہوں کہ میرا تو کام پورا، باقی اللہ اس کو رسول جاننے والے کہ کیا ہونے والا میرے ساتھ. تو یہ وقید. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اتنی ہائٹ پہ لے جا کے اتنے بڑے کام کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا، یہ شرک کر دیا نعوذ باللہ. یہ بات غلط ہے جو ہم نے پہلے کی. ایک ناجائز کام ہوا ہے، مثلا کسی بندے نے ناجائز کام کیا ہے تو ناجائز ہوا نا، اس کو کفر کا درجہ دے دینا، اس کو حرام کا درجہ دے دینا، اس کو سب سے آخری حد شرک میں نے آپ کو بتائی، اس پہ لے جانا کتنی بڑی زیادتی کی بات ہوگی. اس بات سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بندہ ہے اس کی پوٹینشیل یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ناجائز ہے تو ناجائز کہو، واجب کا منکر ہے تو واجب کا منکر سمجھ کے ٹریٹ کرو، فرض کا منکر ہے فرض کا منکر سمجھ کے ٹریٹ کرو، حرام کام کیا ہے تو حرام کام سمجھ کے اس کو ٹریٹ کرو. لیکن شرک ڈائریکٹ کہہ دینا کسی بندے کو، بندہ ماں باپ کے قدموں میں جا کے پیار دیتا، کہتے ہیں شرک کرتا ہے نعوذ باللہ. وہ یار تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمایا جن کے بارے میں انا مدینۃ العلم ولی باب ہوا، انہوں نے اپنے حضرت عباس کو چچا سمجھ کے ان قدموں کو پیار دیا جناب چومے. جو انا مدینۃ العلم ولی باب ہوا ہے ان کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ میں شرک کر رہا ہوں، تمہیں آج پتا چل گیا کہ میں شرک ہے جناب. اور یہ کس نے الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ بات کوٹ کی ہے. ویسے تم لوگ کہتے ہیں بخاری سب سے زیادہ اتھینٹک کتاب ہے قرآن مجید کے بعد ہے، لیکن جو تمہیں چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ تم بیان کرتے رہتے ہو، لیکن جو تمہارے خلاف جاتی ہے تم اس کو جناب میری جو پردے ڈالتے رہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے معاف فرمائے، غلط عقائد سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین پیچھے سے چلا آ رہا ہے تواتر امت سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت کلمہ حق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.